پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک اور اچھی سی کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت سا جنگل تھا جس میں بہت سارے جانور مل جل کر رہتے تھے۔ تمام جانور ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہتے اور لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن جنگل کے مختلف حصوں میں جانور اپنی غذا تلاش کر رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک بھوکے شیر کی دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ جانور تو بہت حیران ہوئے کیونکہ جنگل میں تو کوئی شیر تھا ہی نہیں۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آواز تھوڑی دیر بعد پھر آئی۔ دوسری دفعہ جب دوبارہ یہ دھاڑ سنائی دی تو سب جانور سمجھ گئے کہ جنگل میں کوئی شیر آ گیا ہے اور شیر بھوکا بھی ہے۔ تمام جانور شیر کی خوراک بننے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر جلدی جلدی چھپنے لگے۔ بندر میاں تو تیزی سے درخت پہ چڑھ گئے۔ ہرن بھاگا اور گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ چھوٹا سا خرگوش درخت کی کھو میں گھس گیا۔ اسی طرح سارے جانور چھپ گئے۔ اب جنگل میں تو صرف شیر کی دھاڑ سنائی دے رہی تھی جو غصے سے جنگل میں ادھر اور ادھر چھلانگے لگا رہا تھا اور شکار کی تلاش میں تھا۔ اچانک شیر کی نظر ایک کچھوے پر پڑی جو اپنی سست رفتاری کی وجہ سے ابھی تک چھپ نہیں سکا تھا۔ شیر نے کچھوے کو دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، اے میاں کچھوے، کیا جنگل میں تم سے بڑا کوئی جانور نہیں ہے اسے کھا کر میں اپنی بھوک مٹا سکوں؟ کچھوے نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، میں سب سے سست رفتار ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا جانور ہوں، میں خود کو خطرے سے بچا نہیں سکتا، مجھ کمزور کو تو آپ جانے ہی دیں۔ شیر کو غصہ آ گیا، وہ دھاڑ کر بولا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، سارے جانور نہ جانے کہاں جا چھپے، جن کو کھا کر میں اپنی بھوک مٹا سکوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کچھوا بولا، مجھ کمزور مسکین کو کھانے سے آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ شیر بولا، تم کچھ بھی کہہ لو، میں تمہیں ضرور کھاؤں گا۔ کچھوا روتے ہوئے بولا، اچھا آپ مجھے کھانے سے پہلے میری ایک درخواست سن لیں۔ شیر دھاڑا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھوے نے کہا، مجھے کھانے سے پہلے اذیت مت دیں، آپ میری گردن مروڑ دیں، درخت کے تنے کے ساتھ مجھے دے ماریں یا چیر پھاڑ لیں، لیکن ہرگز ہرگز مجھے ندی میں نہیں پھینکیں، مجھے بہت اذیت ہوگی۔ شیر زور سے ہنسا، بولا، تو نے جو کہا ہے اب تو ضرور میں اس کے الٹ ہی کروں گا۔ کچھوا روتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، مجھے ندی میں مت پھینکیں۔ شیر نے کچھوے کو اٹھایا اور اٹھا کر ندی میں پھینک دیا۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ جی ہاں، ندی تو کچھوے کا گھر ہے۔ کچھوا ندی میں جا کر زور سے ہنسا اور بولا، اے جنگل کے بادشاہ شیر، بھوک نے تمہاری عقل گم کر دی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ندی تو میرا گھر ہے اور میں پانی میں خوش رہتا ہوں؟ سچ کہا ہے بڑوں نے، بھوک پر قابو نہ پانے والوں کی عقل گم ہو جاتی ہے۔ اصل چیز عقل ہے، نہ کہ بھاری بھرکم جسم ہونا۔ پیارے بچوں، آئیے اپنی ذہانت اور عقل کو بڑھانے کی کوشش کریں۔